اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوش آمدید کہتے ہیں آپ سب کو۔ یہ عظیم کتاب کے جو آپ تھمبنیل میں ملاحظہ کر رہے ہیں، اسلامی علوم کا تعارف، اس کی سیریز ہے کہ جس میں علم عرفان کی آڈیو بک پیش خدمت ہے، جو کہ شہید مرتضیٰ مطہری کی تحریر کردہ ہے، اور اس میں علم عرفان کو گہرائی سے بیان کیا گیا ہے۔ آئیں اس کتاب کا حصہ بن کر اس علمی سفر کا آغاز کرتے ہیں اور علم کے نئے دریچے کھولتے ہیں۔ اس آڈیو کا آج انشاءاللہ کے تیسرا پارٹ انشاءاللہ بیان ہوگا، اور باقی یہ کہ اس کی پچھلے 2 حصوں کے لیے آپ پلے لسٹ بنامے مرتضیٰ مطہری کی نام سے ہوگی، کیونکہ جتنی بھی کتابیں آقا کی آئیں گی وہ میں اسی پلے لسٹ میں انشاءاللہ ڈالوں گی، اس میں آپ چیک کر سکتے ہیں۔ تو چلتے ہیں سبق نمبر 10، عرفانی اصطلاحیں۔ اس سبق میں ہم بعض عرفانی اصطلاحوں کی طرف اشارہ کرنا چاہتے ہیں کہ عرفا کی خود اپنی بہت سی اصطلاحیں ہیں۔ ان کی اصطلاحیں سمجھے بغیر ان کے مقاصد کو سمجھنا صرف ناممکن ہی نہیں بلکہ ہو سکتا ہے کہ ان کے مقصد کے خلاف مفہوم سمجھ میں آئے، اور یہ عرفان کی خصوصیات میں سے ہے۔ یوں تو ہر علم کی اپنی کچھ مخصوص اصطلاحیں ہوتی ہیں کہ جن سے واقفیت ناگزیر ہے۔ عرفا عام کے مفاہیم علمی مقاصد کی وضاحت کے لیے ناکافی ہیں، چنانچہ ہر علم میں کچھ مخصوص الفاظ مخصوص معنی کے لیے اہل فن کے درمیان رائج ہو جاتے ہیں۔ عرفان بھی اس سے مستثنیٰ نہیں ہے، لیکن عرفان کی مخصوص اصطلاحوں کا سبب صرف مذکورہ دلیل ہی نہیں بلکہ اس کی ایک اہم وجہ یہ ہے کہ عرفا اپنے مقاصد طریقت سے ناآشنا افراد سے چھپانا چاہتے ہیں، کیونکہ عرفانی معانی اور مفاہیم غیر عارف کے لیے کم از کم عارفوں کے خیال میں قابل فہم ہی نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ عرفا دیگر علوم اور فنون کے ماہرین کے برخلاف اپنے مقاصد کو چھپانے کی بھرپور کوشش کرتے ہیں۔ اسی لیے عرفا کی اصطلاحیں اصطلاحی پہلو کے ساتھ ہی ساتھ کسی حد تک معمائی پہلو کی بھی حامل ہیں، لہٰذا اس معمے کا راز معلوم کرنا ضروری ہے۔ ان 2 وجوہات کے علاوہ ممکن ہے ایک تیسری وجہ بھی کار فرما ہو جو کام کو زیادہ پیچیدہ بنا دیتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ بعض عرفا، کم از کم وہ عرفا کے جو ملامتی کے نام سے یاد کیے جاتے ہیں، سیر و سلوک کے مراحل میں تعینات یعنی تشخیصات کو ختم کرنے اور عوام میں فخر و مباحات اور نام و نمود پیدا کرنے کے بجائے ننگ و عار حاصل کرنے کی خاطر اپنی باتوں میں ریائے معکوس کے اظہار کی کوشش کرتے تھے، یعنی ان ریاکاروں کے برعکس کہ جو برے ہیں لیکن اپنے کو اچھا ظاہر کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جو کو گیہوں بنا کر پیش کرتے ہیں۔ یہ عرفا چاہتے ہیں کہ ان کی اچھائیاں صرف ان کے اور خدا کے درمیان ہی محدود رہیں اور عوام انہیں برا سمجھتے رہیں۔ وہ اپنے گیہوں کو جو بنا کر پیش کرنا چاہتے ہیں تاکہ اس طرح اپنے نفس پر خود پرستی کی تمام راہیں مسدود کر دیں۔ کہا جاتا ہے کہ خراسان کے اکثر عرفا ملامتی تھے۔ بعضوں کا خیال ہے کہ حافظ بھی ملامتی ہیں۔ رندی، لاپرواہی، قلندری اور قلاشی جیسے مفاہیم کا مقصد صرف خلق سے بے اعتنائی برتنا ہے، نہ کہ خالق سے بے توجہی۔ حافظ نے اپنے باطن کے اچھے ہونے اور بدنامی کے اسباب ظاہر کرنے کے بارے میں بھی کچھ اشعار کہے ہیں۔ اسی طرح حافظ نے کسی مقام پر تقدس کی نمائش یعنی ریاکاری کی طرح فسق کی نمائش یعنی ملامتی پسندی کی بھی مذمت کی ہے۔ جن چیزوں کے عرفا قائل اور فقہا مخالف ہیں، ان میں ایک یہی مسئلہ ہے۔ اسلامی فقہ جس طرح سے ریا کی مذمت کرتی ہے، اسے ایک قسم کا شرک سمجھتی ہے، اسی طرح ملامتی پسندی کو بھی ناپسند کرتی ہے۔ اس کی نظر میں کسی بھی مومن کو اپنی سماجی عزت و آبرو کا دامن داغدار بنانے کا حق نہیں ہے۔ خود بہت سے عرفا نے بھی ملامتی پسندی کی مذمت کی ہے۔ مقصد یہ ہے کہ ملامتی پسندی کا شیوا کہ جو بعض عرفا کے ہاں معمول رہا ہے، سبب بنا کہ وہ عمدن اور جان بوجھ کر اپنے افکار اور اہداف اور مقاصد کو الٹ کر پیش کرنے لگے، اور یہ طریقہ کار ان کے مقاصد سمجھنے کو بہت مشکل بنا دیتا ہے۔ اہل عرفان کے ایک پیشوا ابوالقاسم قشیری رسالہ قشیریہ میں صراحت کے ساتھ کہتے ہیں کہ عرفاً عمدن مبہم گوئی سے کام لیتے ہیں، کیونکہ وہ یہ نہیں چاہتے کہ ناسمجھ افراد ان کے اطوار، حالات اور مقاصد سے باخبر ہوں، کیونکہ یہ چیزیں ناسمجھوں کے فہم اور ادراک سے باہر ہیں۔ عرفا کی اصطلاحیں بہت زیادہ ہیں۔ کچھ اصطلاحیں نظری عرفان یعنی عرفانی
تصور کائنات اور اس تعبیر اور تفسیر سے تعلق رکھتی ہیں کہ جو عرفان کائنات کے متعلق پیش کرتا ہے، اور یہ اصطلاحیں فلسفیوں کی اصطلاحات جیسی او روزہ کی ہوئی ہوتی ہیں اور ان کا سمجھنا بھی بہت مشکل ہے، جیسے فیض اقدس، فض مقدس، وجود منبسط، حق مخلوق حضرات خمس، مقام احادیث، مقام واحدیت، مقام غیب الغیوب وغیرہ۔ کچھ اصطلاحیں عملی عرفان یعنی عرفانی سیر و سلوک کے مراحل سے مربوط ہیں، چنانچہ فطری طور پر یہ اصطلاحیں انسان سے مربوط اور نفسیاتی یا اخلاقی مفاہیم کے مانند ہیں، اور حقیقت تو یہ ہے کہ یہ ایک خاص قسم کا نفسیاتی علم ہے، اور یہ بھی تجرباتی علم نفس ہے۔ عرفا کے خیال میں فلاسفہ یا نفسیات کے ماہروں یا دینی علماء یا عمرانیات کے ماہروں کو، جنہوں نے عملی طور پر اس وادی میں قدم نہیں رکھا ہے اور نفس کے ان حالات و اطوار کا نزدیک سے مشاہدہ اور مطالعہ نہیں کیا، انہیں بھی ان مسائل میں اظہار رائے کا حق نہیں ہے۔ پھر دوسرے طبقے کس شمار میں آتے ہیں؟ نظری عرفان کی اصطلاحوں کے برخلاف یہ اصطلاحیں قدیمی ہیں، کم از کم تیسری صدی یعنی ذوالنون، بایزید اور جنید کے زمانے سے موجود ہیں۔ اب ہم یہاں قشیری اور دیگر عرفا کی بیان کردہ بعض اصطلاحیں پیش کر رہے ہیں، جس میں پہلا ہے دقت۔ ہم گزشتہ درس میں ابو علی سینا کی زبانی یہ اصطلاح نقل کر چکے ہیں، اب ہم خود عرفا کا بیان پیش کر رہے ہیں۔ قشیری کی باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ دقت کا مفہوم نسبی اور اضافی ہے۔ عارف پر جب کوئی حالت طاری ہوتی ہے تو وہ ایک خاص عمل کا تقاضا کرتی ہے، وہ خاص حالت اس نقطۂ نظر سے کہ مخصوص عمل کا تقاضا کرتی ہے، اسے اس عارف کے وقت کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ معذرت، یہ دقت نہیں ہے، یہ وقت ہے۔ البتہ ممکن ہے کہ اس حالت میں ایک دوسرا عارف کوئی دوسرا وقت رکھتا ہو، یا خود یہی عارف کچھ دوسرے حالات میں دوسرے وقت کا مالک ہوگا، اور دوسرا وقت دوسرے اعمال اور فرائض کا متقاضی ہو۔ عارف کو وقت شناس ہونا چاہیے، یعنی جو حالت غیب سے اس پر طاری ہوئی ہے، اس حالت میں جو فریضہ اس پر عائد ہوتا ہے اسے پہچانے۔ اسی طرح عارف کو وقت کو غنیمت سمجھنا چاہیے، اسی لیے کہا گیا ہے کہ عارف ابن الوقت ہے۔ یہ اصطلاحی وقت وہی ہے کہ جسے فارسی کے عرفانی اشعار میں دم یا عیش نقد سے تعمیر کیا گیا ہے۔ خاص طور سے حافظ نے نقد عیش اور دم کو غنیمت جاننے کے بارے میں بھی بہت سے شعر کہے ہیں۔ نا آشنا یا بدخواہ افراد نے کہ جو حافظ کے کلام سے اپنے فسق و فجور کی توجیہ کرنا چاہتے ہیں، یہ خیال کیا ہے کہ یا یہ باور کرانے کی کوشش کی ہے کہ حافظ کا مقصد مادی لذت پرستی اور خدا مستقبل نیز عاقبت کو فراموش کرنے کی دعوت دیتا ہے، یعنی وہی چیز کی جسے اہل یورپ ایپلورازم کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ ایپلورازم یونانی فلسفی ایپکور کا اخلاقی فلسفہ ہے، وہ لذت پرستی کو انسان کا اصل مقصد اور خیر مطلق سمجھتا تھا۔ دم کو غنیمت جاننا یا عیش نقد حافظ کے اشعار کی ایک تکیہ گاہ ہے، شاید 30 بار یا اس سے بھی زائد اس مفہوم پر تکیہ کیا گیا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، چونکہ حافظ کے اشعار میں رمزیہ گفتگو یا دوسرے لفظوں میں امراض اور سمبولک انداز میں بات کہنے کی عرفانی روش کی بہت زیادہ رعایت ہوئی ہے، لہٰذا ان کے بہت سے اشعار سے بظاہر انہی فاسد معانی اور مفاہیم کا وہم ہوتا ہے۔ قشیری کہتے ہیں کہ یہ جو کہا جاتا ہے کہ صوفی ابن الوقت ہے، یعنی وہ ہمیشہ وہی کام انجام دیتا ہے کہ جو اس کے لیے اس وقت یا اس حال میں اولویت رکھتا ہے، اور یہ وہی کہا گیا ہے کہ الوقت سیف قاطع، یعنی وقت کاٹنے والی تلوار ہے۔ مقصد یہ ہے کہ وقت کا حکم قاطع ہے، اس کی مخالفت قاتل ثابت ہو سکتی ہے۔ دوسرا اور تیسرا ہے حال اور مقام۔ عرفا کی مشہور اصطلاحوں میں سے ایک حال اور مقام کی اصطلاح ہے۔ حال و مقام، عارف کے دل پر بے اختیار جو چیز وارد ہو جائے اسے حال کہتے ہیں، اور جو چیز حاصل کی جاتی ہے اسے مقام کہتے ہیں۔ حال سریع الزوال ہوتا ہے، لیکن مقام باقی اور پائیدار ہوتا ہے۔ کہا گیا ہے کہ احوال بجلی کے کوندے کی مانند ہے کہ جو جلد ہی مٹ جاتی ہے۔ گزشتہ دروس میں ہم نے نہج البلاغہ کے یہ جملے نقل کیے تھے۔ خطبہ نمبر 220 کہ مومن نے اپنی عقل کو زندہ رکھا اور اپنے نفس کو مار ڈالا۔
یہاں تک کہ اس کا ڈیل ڈول لاغر اور تنو توش ہلکا ہو گیا، اس کے لیے بھرپور درخشندگیوں والا نور ہدایت چمکا۔ عرفا کو اس کوندنے والی بجلی کو لواحے، لوامے اور توالے سے تعبیر کرتے ہیں، البتہ اس فرق اور اختلاف کے پیش نظر کہ جو اس کی چمک کے باقی رہنے کی مدت اور اس کی شدت نیز درجات اور مراتب میں پایا جاتا ہے۔ چوتھا اور پانچواں ہے قبض اور بسط۔ عرفا کی نگاہ میں یہ دو کلمے بھی ایک خاص معنی اور مفہوم رکھتے ہیں۔ قبض یعنی کہ وہ حالت کہ جب عارف کی روح پژمردہ ہوتی ہے، اور بسط یعنی وہ حالت کہ جب روح شگفتہ ہوتی ہے۔ عرفا نے قبض اور بسط اور اس کے اسباب و علل کے سلسلے میں ایک اچھی خاصی بحث کی ہے۔ چھٹا اور ساتواں ہے جمع اور فرق۔ یہ دو اصطلاحیں بھی عرفا کی عبارتوں میں بہت استعمال ہوتی ہیں۔ قشیری کہتے ہیں کہ جو چیز بندے سے تعلق رکھتی ہے، بندے نے اسے حاصل کیا ہے اور مقام بندگی کے لائق ہے، اسے فرق کہتے ہیں، اور جو چیز خدا کی طرف سے ہے اور جسے خدا نے نازل اور القاء کیا ہے اسے جمع کہتے ہیں۔ جسے خدا اطاعتوں اور عبادتوں سے آگاہ کر دیتا ہے وہ مقام فرق میں ہوتا ہے، اور جس پر خدا اپنی عنایتیں نازل کرتا ہے وہ مقام جمع پر فائز ہوتا ہے۔ آٹھواں اور نواں ہے غیبت و حضور۔ غیبت یعنی خلق سے بے خبری کی حالت کہ جو کبھی کبھی عارف پر طاری ہوتی ہے۔ اس حال میں عارف خود اپنے اطراف سے بے خبر ہو جاتا ہے۔ عارف چونکہ اس وقت خدا کے حضور میں ہوتا ہے، لہٰذا وہ خود اپنے آپ سے بے خبر ہو جاتا ہے اور وہ خود اپنے آپ سے بے خبر ہو جاتا ہے۔ ممکن ہے اس حالت میں یعنی جس وقت وہ پروردگار کے حضور میں ہوتا ہے اور خود اپنے اور اپنے اطراف سے بے خبر اور غائب ہوتا ہے، بہت سے حوادث اس کے سامنے رونما ہوں اور وہ ان سے باخبر نہ ہو سکے۔ عرفا اس سلسلے میں بہت سے افسانوی فتنے نقل کرتے ہیں۔ قشیری لکھتے ہیں کہ ابو حفظ حداد نیشا پوری کا معاملہ اس حد تک پہنچ گیا کہ انہوں نے لوہاری کا پیشہ ہی چھوڑ دیا۔ ہوا یہ کہ ایک دن وہ اپنے دکان میں بیٹھے کام میں مشغول تھے کہ ایک شخص نے قرآن مجید کی کسی آیت کی تلاوت کی، اور ان سے ان کے دل پر ایک ایسی حالت طاری ہوئی کہ وہ اپنے احساس سے بے خبر ہو گئے، اور اسی بے توجہی کی عالم میں بھٹی میں ہاتھ ڈال کر آگ سے سرخ لوہا نکال لیا۔ یہ دیکھ کر ان کا شاگرد چیخ پڑا کہ یہ کیا کر رہے ہیں؟ چیخ سن کر ابو حفظ کو ہوش آیا اور اس کے بعد انہوں نے یہ پیشہ چھوڑ دیا۔ قشیری لکھتے ہیں کہ شبلی جب جنید کے پاس آئے تو جنید کی بیوی ان کے پاس بیٹھی ہوئی تھی۔ جنید کی بیوی نے وہاں سے ہٹ جانا چاہا، لیکن جنید نے کہا کہ شبلی اس وقت اس حال میں ہے کہ انہیں تمہاری خبر بھی نہیں، تم یہیں بیٹھی رہو۔ وہ وہیں بیٹھ گئی۔ جنید نے تھوڑی دیر شبلی سے گفتگو کی، یہاں تک کہ شبلی نے رفتہ رفتہ رونا شروع کر دیا، یا اس وقت جنید نے اپنی بیوی سے کہا کہ اب تم پردہ کر لو کیونکہ شبلی اب ہوش میں آ رہے ہیں۔ ہر خواہش پوری نہیں ہو سکتی، لہٰذا دنیا اور اہل دنیا کو چھوڑ دے۔ اولیاء اللہ ہر حالت، نماز میں طاری ہونے والی حالت کہ وہ اپنے آپ اور اپنے اطراف سے مکمل طور پر غافل ہو جاتے تھے۔ عرفا اس کی بھی اس غیبت کے عنوان سے تفسیر کرتے ہیں، لیکن ہم بعد میں یہ بتائیں گے کہ چیز ایسی بھی ہے کہ جو 10واں، 11واں، 12واں اور 13واں ہے: ذوق، شرب، سکر اور رئی۔ ذوق یعنی چکھنا۔ عرفا کا خیال ہے کہ کسی چیز سے علمی واقفیت، جاذبیت اور کشش نہیں رکھتی۔ شوق و انجذاب چکھنے کی فروع ہے۔ وہ علی سینا اشارات کی 8ویں فصل میں کسی مناسبت سے اسی بات کو بیان کرتے ہیں اور اس کے لیے انین یا نامرد کی مثال پیش کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ چونکہ انین یعنی جو نامرد ہے وہ جنسی ملان سے محروم ہوتا ہے، اس نے اس کا مزہ نہیں چکھا ہے، لہٰذا آپ جتنا بھی اس کے سامنے اس کی لذت کا تذکرہ کریں اس میں شوق پیدا نہیں ہوگا۔ پس ذوق لذت کا چکھنا ہے۔ عرفانی ذوق سے مراد تجلیات اور مکاشفات سے حاصل ہونے والی لذتوں کا حضوری ادراک ہے۔ شروع کا چکھنا ذوق ہے اور اس کا جاری رہنا شرب پینا ہے، اور مست ہو جانا سکر ہے اور اس سے لبریز ہو جانا رئی یعنی سیراب ہو جانا ہے۔ عرفا کا کہنا ہے کہ ذوق سے جو چیز حاصل ہو تیسے ہی تساکر ہے، نہ کہ سکر۔ جو چیز شرب سے حاصل ہوتی ہے اسے سکر کہتے ہیں، لیکن لبریز ہو جانے سے جو حالت طاری ہوتی ہے وہ آپے میں آنا یعنی سہو ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عرفا کے کلام میں
اور شراب کا بہت زیادہ تذکرہ ہوا ہے۔ 14، 15 اور 16 محو، محق اور سہو۔ عرفا کے ہاں محو اور سہو کا تذکرہ بھی بہت ہوا ہے۔ مہو سے ان کی، اب اس کو آپ مہو کہیں یا محو کہیں، میم ہے اور واو ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ عارف اس مقام پر پہنچ جاتا ہے کہ جہاں اپنی ذات کو فنا کر کے ذات حق میں محو ہو جاتا ہے، یعنی اس کی انانیت اور میں محو ہو جاتی ہے۔ وہ اپنے کو دوسروں کی طرح میں تصور نہیں کرتا۔ اگر یہ محویت اس حد تک پہنچ جائے کہ میں کے آثار بھی مٹ جائیں تو پھر اسے محق کہتے ہیں، اور محو اور محق دونوں کا درجہ غیبت سے بالاتر ہے، جس کی طرف اشارہ کیا جا چکا ہے۔ محو اور محق فنا اور نابودی ہیں، البتہ یہ ممکن ہے کہ عارف حالت فنا سے حالت بقا کی طرف لوٹ آئے، لیکن اس کا مطلب پہلی حالت کی طرف تنزل نہیں، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ کی ذات کے ذریعے بقا حاصل کرے گا۔ بقا باللہ، یہ حالت کہ جو محو کی حالت ہے، ما فوق اسے سہو کہتے ہیں۔ 17 ہے خواطر۔ عرفا عارف کے دل پر ہونے والے القابات، الہامات کو واردات کہتے ہیں۔ یہ واردات کبھی قبض اور بسط یا سرور اور حزن کی صورت میں ہوتے ہیں، اور کبھی کلام و خطاب کی شکل میں، یعنی وہ یہ محسوس کرتے ہیں کہ کوئی ان کے اندر سے ان سے بات کر رہا ہے۔ اس صورت میں وہ ان واردات کو خواطر کہا جاتا ہے۔ عرفا نے خواطر کے متعلق خاصی گفتگو کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ خواطر کبھی رحمانی ہوتے ہیں تو کبھی شیطانی اور کبھی نفسانی۔ خطرے کی ایک جگہ یہی خاطرات ہیں۔ ممکن ہے انحراف اور لغزش کے نتیجے میں شیطان انسان پر مسلط ہو جائے، جیسا کہ قرآن کریم میں ارشاد ہے، سورہ انعام آیت نمبر 121، وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ، بے شک شیاطین اپنے مددگاروں کو وحی کرتے ہیں۔ عرفا کہتے ہیں کہ فرد اکمل کو ہمیشہ یہ تشخیص دینی چاہیے کہ یہ خاطرہ رحمانی ہے یا شیطانی۔ بنیادی کسوٹی یہ ہے کہ دیکھیں وہ خاطرہ کس چیز کا حکم دیتا ہے اور کس چیز سے روکتا ہے۔ اگر اس کا امر و نہیں شریعت کے امر و نہیں کے خلاف ہے تو وہ یقیناً شیطانی ہے۔ سورہ شعراء آیت نمبر 221 اور 222، هل انبئکم علی من تنزل الشیاطین تنزل علی کل افاک اسیم۔ ترجمہ، اس کی آیت ہے 221 اور 222 کہ کیا ہم آپ کو بتائیں کہ شیاطین کس پر نازل ہوتے ہیں؟ وہ ہر جھوٹے اور بد کردار پر نازل ہوتے ہیں۔ 18، 19 اور 20 ہے قلب، روح، سر۔ عرفا انسان کی روح کو کبھی نفس سے تعبیر کرتے ہیں، کبھی قلب سے، کبھی روح سے اور کبھی سر سے۔ جب تک انسان کی روح شہوتوں کی غلام بنی رہتی ہے اسے نفس کہتے ہیں، اور جب الہی معارف کی منزل بن جاتی ہے تو اسے قلب کہتے ہیں، اور جب اس میں محبت الہی نمودار ہوتی ہے تو اسے روح کہتے ہیں، اور جب شہود کے مرحلے میں داخل ہو جاتی ہے تو اسے سر کہتے ہیں۔ البتہ عرفا سر سے بھی بلند درجے کے قائل ہے کہ جسے خفی و اخفی کہتے ہیں۔ کتاب کا ہمیشہ میری عادت ہے کہ ہمیشہ جو پہلی ویڈیو آتی ہے، پہلی آڈیو آتی ہے، اس میں اس کمنٹ کی اسکرین شاٹ لگاتی ہوں۔ میرے خیال سے کہ میں اس والی کتاب کے شروع میں وہ اسکرین شاٹ لگانا بھول گئی تھی، جس کے لیے میں ابھی لگا رہی ہوں، اور میں ان کی تہہ دل سے مشکور ہوں کہ انہوں نے اس کتاب کے بارے میں بولا تھا، پر بیسکلی انہوں نے اس کتاب کے بارے میں نہیں بولا تھا۔ لیکن میں چاہوں گی کہ جو بھی مجھے کسی موضوع کے حوالے سے کتاب کے بارے میں بولے، کہ اگر اس کے دماغ میں کوئی کتاب ہے تو مجھے ضرور اس سے آگاہ کرے کہ وہ کون سی کتاب ہے، اور انشاءاللہ کہ جب آپ اس ویڈیو کو دیکھیں گے تو بتائیے گا کہ کیا واقعی آپ کو اسی حوالے سے ویڈیو چاہیے تھی۔ تو میں منتظر رہوں گی آپ کے کمنٹ کے لیے۔ جزاک اللہ۔ امید ہے کہ آپ نے اس آڈیو بک کو دل جمی سے سنا ہوگا، اس میں موجود علم سے فائدہ اٹھایا ہوگا۔ اب ہم اپنے دلوں میں دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں اپنے علم اور معرفت میں اضافہ دے، ہماری روحانی اور فکری ترقی کی راہیں کھول دے، ہمیں اپنے دین کی صحیح سمجھ عطا فرما، ہمیں اپنی ہدایت کی روشنی سے رہنمائی دے، آمین۔ شکریہ کہ آپ نے اس آڈیو بک کو سنا۔
اگر یہ کاوش آپ کو پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور اپنی قیمتی آراء سے مستفید کیجیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔